ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی انوکھی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ جی ہاں، ایک ایسے سپر سٹار کی کہانی جو نظام فطرت کو تو شکست دینا چاہتا تھا، لیکن آخرکار اس کا انجام بہت ہی خوفناک ہوا۔ مشہور امریکی گلوکار مائیکل جیکسن، ایک ایسا انسان جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے شدید نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150-200 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا، اور ایسے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ لوگ اسے ہزاروں سالوں تک یاد رکھیں۔ وہ ایک ایسا سنگر بننا چاہتا تھا جو 150-150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن ہزاروں سال تک اپنے کام کی وجہ سے، اپنی طرز زندگی کی وجہ سے یاد رکھا جائے۔ مائیکل جیکسن نے اپنی آنے والی زندگی کو ان 4 خواہشات کی تکمیل میں بسر کیا ہے۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 مہینے میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں، اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے ڈالی تھی۔ وہ ایک عام آدمی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے ارد گرد لاکھوں مداحوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ ہر کوئی اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے اور اس کا آٹوگراف لینے کا منتظر رہتا تھا۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی گئیں، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، سکن، نقوش اور حرکات و سکنات یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا، چٹا اور نسوانی نئے نقش کا مالک یہ خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے ڈالی تھی۔ مائیکل جیکسن اپنی پرانی تصویریں دیکھنے سے ڈرتا تھا، بلکہ اسے اپنے پرانی تصویریں دیکھنے سے نفرت تھی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ اپنے ایڈریسز مسلسل تبدیل کرتا رہا، کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنستا چلا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کری۔ جی ہاں، وہ خود ایک سٹار کی بیٹی تھی اور اس کی شادی بھی ایک سٹار سے ہو گئی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے، اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ ڈیبی رو کے بدن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑوا لی، لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150-200 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، یعنی کوئی ایسی ناگہانی صورتحال نہ آ جائے کہ کہیں اچانک سے آکسیجن میں کمی ہو جائے۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا تاکہ لوگوں کے جراثیم اس کے منہ یا اس کے جسم تک نہ پہنچے۔ وہ ایک مخصوص طرح کی خوراک کھاتا تھا، اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے، جن کا کام صرف مائیکل جیکسن کی دیکھ بھال کرنا تھا اور وقتاً فوقتاً 2 گھنٹے بعد اس کا معائنہ کرنا تھا۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا تھا، اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل جیکسن خود اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے، یعنی جب کبھی بھی مائیکل جیکسن کو ضرورت پڑتی، وہ ڈونرز میدان میں آتے اور اپنے اعضاء مائیکل جیکسن کو سپرد کرتے تھے۔ چنانچہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ 150-200 سال تک ضرور زندہ رہے گا اور ایک بھرپور اور گلیمر سے بھری زندگی گزارے گا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 25 جون کی رات آتی ہے۔ اسے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا ہے۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ناکام ہوتے ہیں تو اسے اسپتال لے جاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے 150-200 سال تک کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کر رکھا ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر جاتا ہے۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑتی ہے۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز کا رش بھی اسے موت سے نہ بچا سکا، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے کوچ کر گیا، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا کو فتح تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کو دیکھنے کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150-200 سال تک ضرور زندہ رہیں گے، اور ہم اسی لالچ میں پتہ نہیں کیا کیا جمع کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں اپنی زندگی کو ایک مشینی زندگی بنا کر رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ بلکہ چاہیے تو یہ کہ ہم اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کریں، ہم وہ سب کچھ کریں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مدد کریں، اور اتنا مال ہی جمع کریں جتنا ہم خود پر لگا سکیں، کیونکہ یہ تو شروع سے، جب سے انسانی دنیا وجود میں آئی ہے، شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ انسان نے ایک دن جانا ہے۔ سو کیوں نہ زندگی کو بھرپور انداز میں گزارا جائے۔ مائیکل جیکسن تو ایک ٹیسٹ کیس ہے، ایک مثال ہے۔ اس طرح کے اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو مائیکل جیکسن کی طرح ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک مشین میں ڈھال لیتے ہیں، لیکن انسان کو ملنگ ہونا چاہیے اور ملنگانہ انداز میں ہی زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے۔ اس لیے دوستو، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کیجیے اور ایک دوسرے کے کام بھی آئیے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اگلی کہانی کس سپر سٹار کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس طرح کی نایاب انفارمیشن آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔